اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الثانی الف سورۃ الانفال کی آیات 29 تا 33 کا ترجمہ پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان تتقوا اللہ، اگر تم خدا سے ڈرو گے، اگر تتقوا تم ڈرو گے اللہ سے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اگر تم خدا سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ یجعل وہ پیدا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا امر فارق، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا فرما دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ اور مٹا دے گا، عَنْكُمْ تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ اور خدا، ذُو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب، اس وقت کو یاد کرو جب، واو کا معنی اور ہوتا ہے، اس کا معنی جب ہوتا ہے، باقی ترجمہ بریکٹ میں جو آ رہا ہے وہ مفہوماً ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب یمکروا بک الذین کفروا، کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے۔ یمکروا چال چل رہے تھے، بکا آپ کے بارے میں، الذین کفروا کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے۔ کون سی چال؟ لیثبتوک کہ تم کو قید کر دیں، او یقتلوک یا تمہیں جان سے مار ڈالیں، او یخرجوک یا وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَيَمْكُرُونَ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ادھر خدا خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے چال چل، تو یہ جو لفظ ہے یہ غلط استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف چالیں نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ آپ نے بیٹے یہ والا کرنا ہے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ادھر خدا خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، واللہ اور خدا، خیر الماکرین سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور خدا سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، وَإِذَا اور جب، تتلا سنائی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا تو کہتے ہیں، قد سمعنا تحقیق یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، لقلنا تو ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا اس طرح کا کلام، اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، ان ھذا اور یہ ہے ہی کیا، الا اساطیر الاولین صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ حکایتیں کا معنی ہے قصے کہانیاں، کہ قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء اور ان کی اقوام کے قصائص موجود ہیں، قصے موجود ہیں، تو الٹا قرآن مجید کو سن کر کفار مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے کہ قرآن ہے ہی کیا، یہ تو اگلے لوگوں کی حکایتیں اور قصے کہانیاں ہیں، اور اس طرح کی قصے کہانیاں تو ہمیں بھی آتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کو دھیان سے اور توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اور جب انہوں نے کہا، اللہم کہ اے خدا، ان کان ھذا هو الحق من عندک اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، فامطر پس برسا، علینا ہم پر، حجارۃ پتھر، من السماء آسمان سے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور نہ ہی خدا ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ عزیز طلبہ، آج کی آیات کا ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ ان 5 آیات کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا، یہی آپ کی ڈائری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔